بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، انتہائی نیک، اللہ کا پیارا محبوب بندہ تھا، عبادت گزار۔ مرنے لگا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی بالکل کم سن تھا، اور اس کے ہاں ایک بچیا بھی تھی۔ تو جب وہ مرنے لگا تو اس سے پہلے اس نے اپنی بچیا جو ہے جنگل میں ایک جھاڑی کے پاس چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ میری بچیا تیرے پاس امانت ہے، جب تک میرا بچہ جوان نہ ہو جائے، جب وہ جوان ہوئے تو میرے مولا یہ بچیا وہ آ کر یہاں سے لے لے۔ وہ بچیا چھوڑ کے آ گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ بچہ بڑا ہوا، اس کی ماں بھی نیک اور پارسا تھی، اس نے بہت اچھی تربیت کی، وہ ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اللہ کا بھی فرما بردار، ماں کا بھی فرما بردار۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کے بازار میں جا کر بیچتا، اس سے جو کچھ آمدن ہوتی ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، ایک حصہ گھر کے اور اپنے اخراجات پہ صرف کرتا، اور ایک حصہ ماں کو لا کر دے دیتا۔ سبحان اللہ، 3 حصے کرتا اپنی آمدنی میں۔ گزشتہ بزرگان دین کے کئی ایسے بزرگان دین ہیں، ان کے بارے میں میں نے پڑھا سنا کہ جو اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس آمدنی میں بھی بڑی برکت عطا فرماتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ باغ والوں کا واقعہ ہے کہ وہ آمدنی ایک اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں میں خرچ کرتا، ایک حصہ اپنے آل عیال کے لیے رکھتا، ایک حصہ واپس دوبارہ اس باغ پہ خرچ کر کے لگاتا، اسے بناتا دوبارہ۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں اس طرح کے۔ دن میں وہ محنت مزدوری کرتا، اچھا رات کو بھی وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ پہلا حصہ وہ ماں کے پاس بیٹھ کر ماں کی خدمت کرتا، ماں جب سو جاتی تو رات کا دوسرا حصہ وہ بھی آرام کرتا، پھر رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرتا۔ سبحان اللہ۔ دن میں جو آمدنی ہوتی اس کے بھی 3 حصے، رات کا جو وقت ہوتا اس کے بھی 3 حصے۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنا نیک بچہ تھا، وہ لکڑیاں وغیرہ بازار میں بیچ کے گزارا کرتا۔ تو ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹا حالات تمہارے بہت تنگ ہیں، پریشان ہو، تو تمہارے باپ نے اس طرح ایک بچیا جنگل میں چھوڑی تھی، تم جا کے اس کو اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کی قسم دے کر اس کو پکارو، فلاں جھاڑی کے پاس فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے پکارو۔ اس نے تفصیل بتا دی اس کو، تو وہ گائے تمہارے پاس آ جائے گی۔ یہ نوجوان گیا، اس نے جا کے گائے کو آواز لگائی، اللہ کا نام لے کر بلایا، تو یہ جہاں کھڑا تھا وہاں گائے اللہ کے فضل و کرم سے بھاگتی ہوئی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی امان میں دی ہوئی تھی، جی سبحان اللہ۔ رب نے کیسی حفاظت فرمائی۔ اسی جنگل میں ہوں گے چیتے، شیر، درندے بھی ہوں گے، لیکن اللہ جو حفاظت فرمائے پھر اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز بجماعت ادا کرے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ گائے بھی اللہ کی امان میں تھی، کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے سارا دن مطمئن ہو کے گزارا کریں، ادھر گولیاں چلیں یا ادھر چلیں، ادھر فائر ہوں یا ادھر فائر ہوں، آپ اطمینان سے رہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بجماعت فجر نماز پڑھے وہ اللہ کی امان میں ہے۔ بے فکر ہو جائیں، اب اللہ کی امان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ جی گائے آ گئی، نوجوان کو ماں نے کہا تھا کہ گائے کو گلے سے پکڑ کے تم نے لے کے آنا ہے۔ اس نے گائے کو گلے سے پکڑا اور چلا۔ خدا کی قدرت، گائے بول پڑی۔ اس نے کہا تم پیدل چلتے چلتے تھک جاؤ گے، میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، مجھے ماں نے سوار ہونے کا نہیں کہا، مجھے ماں نے کہا ہے کہ گلے سے پکڑ کے لانی ہے، میں تمہیں پکڑ کے لے کے جاؤں گا، سوار نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیسا فرما بردار بچہ تھا۔ پتہ پھر گائے نے کیا جواب دیا؟ گائے نے کہا اگر تم میرے اوپر سوار ہو جاتے تو پھر تم مجھے کبھی بھی نہ پکڑ پاتے، یہ تمہاری ماں کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے یہ انعام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گائے لے کے گھر آیا، ماں سے پوچھا، ماں نے کہا بیٹا جاؤ اس کو بازار میں 3 دینار کی بیچ کے آؤ، لیکن جب سودا طے ہو جائے تو مجھ سے آ کے مشورہ ضرور کر لینا۔ وہ بچہ لے کر چلا گیا۔ اس وقت بازار میں گائے کی اتنی ہی قیمت تھی، 3 دینار۔ وہ لے کر چلا گیا، بازار میں پہنچا تو بازار سے پہلے ہی راستے میں اس کو ایک بندہ مل گیا۔ اس نے کہا گائے بیچنی ہے؟ اس نے کہا ہاں بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا 3 دینار کی۔ تو اس نے سودا طے کیا تو بچہ کہنے لگا میں ماں سے مشورہ کر کے آ جاؤں۔ اس نے کہا نہیں مشورہ نہیں کرو، میں تمہیں 6 دینار دیتا ہوں، گائے بیچ کے چلے جاؤ، لیکن ماں سے مشورہ نہیں کرو۔ اس نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں قیمت ڈبل ہو گئی۔ ہم جیسے نالائق ہو نا جو ماں باپ کی سنتے ہی نہیں ہیں، تو ہم تو کہیں کہ گھر والوں نے کہا تھا 3 دینار کی بیچنی ہے تو 6 مل رہے ہیں، میں جا کے بتاؤں گا تو گھر والے بھی خوش ہوں گے کہ 3 دینار قیمت ہی تم 6 کی بیچ کے آگے، واہ 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 سبحان۔ اس نے یہ نہیں کہا،
دولت نہیں دیکھی، اس نے ماں کا حکم دیکھا. دولت کو اس نے اہمیت نہ دی، ماں کی حکم کو اہمیت دی. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی دیکھ لیں، ماں کو اہمیت دی. رب نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اویس کرنی میری امت کی بخشش کی دعا کرے. سبحان اللہ، ماں کی وجہ سے اتنا عظیم مقام. اللہ اکبر. اس نوجوان نے کہا کہ نہیں میں ماں سے مشورہ کروں گا. ماں کے پاس آیا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اس سے 6 دینار میں سودا کر لو، لیکن جب بات پکی ہو جائے تو پھر مجھ سے آ کے مشورہ کرنا. یہ پھر چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 6 دینار کی بیچتا ہوں اگر تم خریدتے ہو. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں دے دو. اس نے کہا میں پھر ماں سے مشورہ کر کے آ جاؤں. اس نے کہا مشورہ کرنے کو چھوڑو 12 دینار لے لو. اس نے کہا نہیں 12 دینار نہیں لینے، میں ماں سے پہلے مشورہ کروں گا. یہ واپس پھر ماں کے پاس گیا. اب دیکھیں قیمت 3 دینار سے 12 پہ چلی گئی ہے، لیکن یہ ماں کے سامنے جھکا ہوا ہے، ماں کا فرما بردار ہے. سبحان اللہ. بس اوقات ہمیں ظاہری طور پر چیزیں ایسی لگتی ہیں نا کہ ماں باپ نے کوئی بات بتائی ہے کہ یہ نہ کرو تو ہمیں چڑ آتی ہے کہ یہ میں کیوں نہ کروں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا فائدہ اسی میں پوشیدہ رکھا ہوتا ہے جو ہمیں ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں. واپس آیا ماں کے پاس مشورہ کیا. ماں نے فرمایا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جو تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہے. تم جا کر اس سے پوچھو کہ میں یہ گائے اب بیچوں کہ نہ بیچوں. وہ گیا جس طرح ماں نے اس سے کہا تھا. اس سے کہا کہ میری ماں پوچھتی ہیں کہ یہ گائے ابھی ہم بیچیں کہ نہیں بیچیں. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں بیچو، ان قریب بنی اسرائیل کو ایک ایسی گائے کی ضرورت ہوگی، موسیٰ علیہ السلام اس کو خریدیں گے، پھر تم یہ گائے بیچنا اور اس گائے کی قیمت اس کے چمڑے کے اندر سونا بھر کے تمہیں ادا کریں گے. سبحان اللہ. چمڑے میں جتنا بھی سونا آ گیا اس کی کھال میں اتنا سونا تمہیں اس گائے کے بدلے میں دیا جائے. یہ گائے پھر اللہ تعالیٰ اس گائے کی نشانیاں ان کو بتاتا رہا. وہ پوچھتے رہے، اللہ تعالیٰ بتاتا رہا. حالانکہ پہلے ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ گائے ذبح کر دو، کوئی سی بھی کر دیتے، لیکن رب جانتا تھا کہ انہوں نے بار بار پوچھنا ہے تو پھر ان کو بتایا گیا، پھر قیمت بھی ویسی مقرر کی گئی. اس کا مطلب ہے کہ بندہ جتنا آگے سے سوالات کرتا رہے اتنا وہ پھنستا چلا جاتا ہے. بڑے جو بات کہیں چپ کر کے مانے اور چل پڑے ہیں جی. سبحان اللہ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں گائے ذبح کرنے کا کہا تو وہ ڈھونڈنے لگے. اب ڈھونڈتے وہ ان کے گھر میں پہنچے. جب سودا طے ہوا تو سودا یہ ہوا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے چمڑے میں جتنا سونا آئے گا اتنا سونا اس کی قیمت ادا ہوگی. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت میں اس گائے کو اس بنی اسرائیل پر بیچ دیا. تو بنی اسرائیل نے جا کر اس گائے کو ذبح کیا. اس کی دم یا کوئی بھی گوشت کا ٹکڑا مقتول پہ مارا، مقتول زندہ ہو گیا. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مردوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ رب زندہ کرتا ہے. گائے کی دم سے بھی مردہ زندہ ہو گیا. کیا تو رب نہیں ہے لیکن اپنے پیارے کے ہاتھوں میں اس نے کچھ برکت رکھی ہے. سبحان اللہ ہے جی. اللہ اکبر. وہ مردہ زندہ ہو گیا. اس نے اسی کا نام لیا جس نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی تھی کہ میرے رشتہ دار کا قاتل پکڑیں. اس نے کہا اسی نے مجھے قتل کیا ہے. اس کے بدلے میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی کو پکڑ کے قتل کیا.